دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور ہم اس کی ان پر نور ساعتوں میں اپنے سلسلے انوار الحدیث میں آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ مالک کریم نے ہم پیدا ہوئے تو ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ مالک کریم کا فضل و رحمت ہے کہ ہمیں خالق کائنات نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیدا فرما دیا، اور ہمارے دلوں کو خالق کائنات نے ایمان کے ساتھ مزین فرما دیا۔ کفر، سرکشی، نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی۔ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی لذت یہ کیسے نصیب ہو؟ آئیے ایک حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کم و بیش 3 مقامات پر ذکر فرمائی۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کو اپنی صحیح مسلم میں ذکر فرمایا، اور جامع ترمذی شریف میں، سنن نسائی شریف کے اندر بھی اس حدیث مبارک کو نقل کیا گیا۔ بہت اہم حدیث مبارک ہے، اور اپنی اہمیت یقیناً آپ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ 3 باتیں ہوں گی، گویا اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو پا لیا۔ وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ انتہائی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ تینوں ہی باتیں ہمیں یاد ہو جائیں، اور یاد رکھ کر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بندے کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی رب اور اس کے محبوب کے سوا ہر چیز کی محبت الگ ہو جائے، اور ہر چیز سے زیادہ بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے اگر محبت کرتا ہے
تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسری بات، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب اللہ پاک نے اسے کفر سے نجات عطا فرما دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند جانے کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند خیال کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ حدیث ام الاحادیث میں سے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں اصل عظیم یعنی ایک عظیم درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت، اور کسی سے بھی اگر انسان محبت کرے تو رب کی رضا کے لیے، اور اسی طرح کفر کی طرف واپس ہونے سے خوف اسی کو ہوگا کہ جس کا ایمان قوی سے قوی تر ہوگا۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، کفر سے جان چھوٹ گئی، اب یہ کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند سمجھتا ہے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند خیال کرتا ہے۔ فرمایا یہ اسی کو ہوگا کہ جس کا ایمان نہ صرف قوی بلکہ قوی تر ہوگا۔ حلاوت ایمان سے مراد کیا ہے؟ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حلاوت سے مراد یہاں استلذاذ ہے، یعنی لذت کو حاصل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مقتضیات پر لذت پائے گا، یعنی عبادت و طاعت کرنے میں، اور اس سلسلے میں جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس مشقت کو اٹھانے میں اسے لذت ملے گی، دشواری نہیں ہوگی بلکہ وہ لذت اپنی وجود میں، اپنی روح میں لذت محسوس کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس تشبیہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے شہد وہ تو ایک میٹھی اور لذیذ چیز ہے، لیکن وہ شخص کہ جسے صفراوی مرض لاحق ہوتا ہے اسے یہ کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کا حال ہے کہ جو کفر و ضلالت کا بیمار ہوتا ہے، جو شخص کفر میں پڑا ہوا ہے، گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے لیے یہ لذیذ اور میٹھی چیز نہیں ہے، اور جو کفر اور ضلالت کو برا سمجھتا ہے اور ایمان کو پسند کرتا ہے اس کے لیے یہ میٹھی اور لذیذ چیز بن جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، جیسے جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی روحانی غذاؤں ایمان و اعمال میں بھی مختلف ذائقے اور مزے ہوتے ہیں کہ جو ہم عام طور پر چیزیں کھاتے ہیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، بریانی ہے، قورمہ ہے، اور بہت طرح کی چیزیں ہم بناتے ہیں، ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ایمان کو لے لو، اعمال کو لے لو، روحانی غذاؤں کو لے لو، ہر ایک کے مزے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور جیسے ان ظاہری غذاؤں کی جو لذت ہے وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے حواس ظاہری درست ہوتے ہیں، ایسے ہی ان ایمانی غذاؤں کی لذتیں وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کی روح درست ہوتی ہے۔ اور جیسے ظاہری حواس درست کرنے کی مختلف دوائیں ہیں، ایسے ہی ان حواس کے درست کرنے کی بھی مختلف روحانی دوائیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں انہی دواؤں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی حکیم مطلق ہے۔ جو ایمان کی لذت پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں خوشی سے جھیل لیتا ہے، جاڑوں کی نماز، جہاد، خندہ پیشانی سے وہ ادا کرتا ہے۔ کربلا کا میدان اس حدیث کی زندہ جاوید تصویر ہے اور تفسیر کو واضح کر رہی ہے۔ یہ لذت ہی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، اسی سے رضا بالقضاء انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارک میں تین چیزوں کو بیان کیا گیا۔
پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ہر چیز سے زیادہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا ثمرہ کیا ہے، کہ انسان کو ان محبتوں سے کیا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویلک، ہلاکت ہو۔ فرمایا، وما اعددت لہا، قیامت کے لیے کیا کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، ما اعددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، لیکن ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں، انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب سے ہے، اور امید ہے کل روز محشر ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہیں دیکھا جیسا کہ اس روز خوش ہوتے ہوئے دیکھا جس روز مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا، انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد پاک بھی موجود ہے کہ انہوں نے پھر فرمایا، فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میری محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ اور پھر فرماتے، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کی محبت کی وجہ سے کل بروز قیامت ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ کہ میرے اعمال ان کے عملوں کے جیسے نہیں۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، تو میرا خلیل ہے اور میں تیرا خلیل ہوں، لہذا اس بات سے بچنا کہ تیرے دل کو اپنے غیر میں مشغول پاؤں، اگر ایسا ہوا تو میں تیری محبت ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اپنی محبت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہوں کہ اگر میں اسے آگ میں بھی جلاؤں گا تو بھی اس کا دل میرے علاوہ کسی میں مشغول نہ ہوگا۔ جب وہ ایسا ہو تو میں اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں اور اس پر مسلسل اپنا لطف و کرم کرتا ہوں، پھر اسے اپنا قرب اور اپنی محبت سے فیض یاب کر دیتا ہوں۔ تو میرے نزدیک کون سی نعمت اس کے برابر ہو سکتی ہے، اور میرے نزدیک کون سا شرف و مرتبہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اپنی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے محب کے سینے کو ضرور شفا بخشوں گا، اور یہ اس لیے کہ میں اپنے محب سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں ایک ضابطہ بھی عطا فرما دیا۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، فاتبعونی میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو تب ہی سچا ہو سکتا ہے کہ جب آدمی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، آپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے آپ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے والا ہو۔ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا سجا کر رکھا ہوا تھا اور ان کے آگے سجدے کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب کر دیں۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ محبت الہی عز و جل کا دعویٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ کی فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کر لے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو بتوں کی محبت میں گھل گئے اور اپنی جان کو اسی دھن میں انہوں نے تباہ و برباد کر ڈالا، ان کو حکم فرمائے گا کہ اگر تم ان بتوں سے سچی محبت کرتے ہو تو ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صاف صاف انکار کر دیں گے اور ہرگز بھی ان کے ساتھ نہ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے محبت کرنے والے لوگوں کو ان کفار کے روبرو فرمائے گا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ یہ حکم سنتے ہی سب کے سب جہنم میں کود پڑیں گے۔ اس کے بعد ایک منادی ندا کرے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ان سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت اطاعت کرواتی ہے، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کے نقش قدم پر چل کر زندگی کو بسر کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اور اس حدیث مبارک میں جو دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس سے انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی کے ساتھ بھی جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، یعنی بندوں سے محض اس لیے محبت کرے کہ رب راضی ہو جائے، دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ استاذ ہو، شیخ ہو، ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہو، اولاد ہوں، ان تمام کے ساتھ جو انسان محبت کرتا ہے اس محبت کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور یہ سنت اسلام ہے۔ یہ محبت دائمی ہوتی ہے، دنیاوی محبتیں یقیناً جلد ٹوٹ جانے والی ہوتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا،
تم جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا نماز، کسی کہنے والے نے کہا زکوٰۃ، کسی کہنے والے نے کہا جہاد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عداوت ہے۔ یعنی کسی سے بھی جو انسان محبت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اگر اس کے علاوہ مقصد ہے تو اس مقصد کو ختم کرے، جو اللہ کی رضا کا طریقہ بنتا ہے اسی کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے اسے کفر سے نجات عطا کر دی ہے تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند خیال کرتا ہے۔ یعنی وہ تیسری چیز کہ جس پر ایمان کی لذت اور حلاوت موقوف ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے اتنا بیزار اور متنفر ہو جائے جتنا کہ آگ کے شعلوں میں ڈالے جانے سے بیزار اور متنفر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی انسان کبھی کسی حالت میں بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے اور جلتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اندر اسے ڈال کر جلا دیا جائے، اسی طرح کسی بھی حالت میں ایک سچا ایمان والا کفر کرنے کو کبھی بھی ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ کفر کرنا اور آگ میں داخل ہونا دونوں اس کے نزدیک برابر درجہ رکھتے ہیں۔ جب کسی مومن کو کفر سے اتنی نفرت اور بیزاری پیدا ہو جائے تو اس کو حلاوت ایمان یعنی ایمان کی لذت مل جائے گی۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی مومن کو کفر سے اتنی نفرت اور بیزاری ہو جائے تو اس کو حلاوت ایمان یعنی ایمان کی جو اصل لذت اور مزہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نصیب فرماتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے دل میں ایمان کی محبت کو پیدا کیا ہے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ سجا دیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر، نافرمانی اور سرکشی کی نفرت کو بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں ان تینوں نیک خصلتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی